پروگرام کے اس حصے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور ریاست علی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پشاور سے بیرسٹر سیف ہمیں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اور اعزاز صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ 24 نومبر ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو پی ٹی آئی نے تیاری کرنی ہے، دوسری طرف حکومت نے کنٹینر لگانے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیسے اس دفعہ خاطر تواضع کریں گے پی ٹی آئی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی صاحب، جو تو احتجاج ایک آئینی حق ہے، یہ جو دعویٰ وہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اور ہم اس کے حق میں ہیں۔ اگر وہ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رکاوٹیں بھی نہیں لگائیں گے اور انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے جس حد تک ممکن ہو سکا۔ لیکن جو پرامن احتجاج کے ساتھ وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلی دفعہ بھی لیڈ کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، جو لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پرامن احتجاج نہیں ہے۔ وہ ایک پرتشدد یلغار کی بات کر رہے ہیں اور جو وائلنس کی بات کر رہے ہیں، جو وہ اسلام آباد کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس میں مرنا مارنا، بندے لے کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تو گولیاں مارنے تک کی بات کی ہے۔ اور یہ سین کریٹ کر کے خدا نخواستہ اگر کوئی جان جاتی ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، تو وہ پھر اس کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے اصل عزائم ہیں۔ تو آپ یلغار کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام آباد کو، جو ڈپلومیٹس کا شہر ہے، جو جہاں پہ سینسٹیو ترین ہمارے ادارے ہیں، بلڈنگز ہیں، ان کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت اور ان کے آئینی حقوق کی حفاظت، کہ وہ اپنی مرضی سے، آزادی سے اپنی جس جگہ چاہیں گھوم پھر سکیں۔ نہیں، گھوم تو نہیں سکتے نا جب آپ کنٹینر لگا رہے ہیں، عرض کر رہا ہوں تو آپ پھر یلغار روکنے کے لیے وہ رکاوٹیں لگائیں گے؟ یلغار جب ہم روکنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو میئرز لیتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انٹریز کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اسلام آباد کی آؤٹر باؤنڈری میں بھی، اور انٹرنل موومنٹ کو بھی ریسٹرکٹ کرتے ہیں، تو اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں، یہ ماننے والی بات ہے۔ لیکن یہ کر کون رہا ہے جب ہر 15 دن بعد جناب تحریک انصاف حملہ آور ہوتی ہے اسلام آباد کے اوپر، تو پھر مجبوراً یہ میئرز لینے پڑتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایز اے پولیٹیکل ورکر، کہ یلغار کے نتیجے میں عمران خان کو کیسے رہا کرانا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں اگر دباؤ میں لا کے کرنا چاہتے ہیں نا، ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، عدالت نے رہا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان کے خیر دباؤ میں آتا کون ہے؟ ہم نے پتہ ہے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی جو یلغار ہے اس کے نتیجے میں جیل سے قیدی رہا ہوئے تھے، اور وہ بنو کی جیل پہ دہشت گردوں کا حملہ تھا جنہوں نے جیل توڑی اور اپنے ساتھی بھگا کے لے گئے۔ تو اب یہ علی امین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئیں گاڑی پہ جیل بریک کریں اور گاڑی میں عمران خان کو بٹھا کے اڈیالہ سے لے جائیں۔ یہ بھی ان کا خواب ہی ثابت ہوگا۔ لیکن آخری میں جملہ کہہ دوں کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قانونی جنگ۔ اپنی قانونی ٹیم کو تگڑا کریں۔ یہ آپ کے اسٹوڈیو میں یہاں سے باہر نکلنے کا نا ایک دروازہ ہے، میں یہیں سے باہر جا سکتا ہوں۔ میں دیواروں کو ٹکریں ساری رات مارتا رہا ہوں، باہر نہیں جا سکتا۔ عمران خان صرف قانونی جنگ سے رہا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ریاست صاحب آپ بتائیے، کیا بڑا احتجاج عمران کے لیے سیاسی فائدے کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ law required a thing to be done in that manner which has been prescribed by the law۔ اگر تو احتجاج ہے تو احتجاج ایک پریشر ہے، آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیسز فیک ہیں، فکٹیشیس ہیں، بیس لیس ہیں، گراؤنڈ لیس ہیں، یہ تو آپ ایک امپریشن دے سکتے ہیں۔ لیکن بائی ورچو آف ایجیٹیشن آپ یہ کہیں کہ جس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے آپ اس کو باہر نکال لیں، تو یہ تو لا پرمٹ نہیں کرتا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سیکشن ہے کہ اگر یہ بہت بڑا احتجاج ہوتا ہے، لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں اور حکومت پریشر میں آ جاتی، تو ریمیڈی لا کے اندر ایک ہے، وہ ہے 494 CRPC، کہ سٹیٹ کیس وڈرا کر سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر سٹیٹ نہ چاہے تو احتجاج جتنا مرضی ہو، آپ جیل میں۔ اچھا، یہ 494 CRPC جو ہے، یہ حکومت کو بااختیار کرتا ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 یا وہ 190 ملین پاؤنڈ والا اس کو وڈرا کر کے ختم کر کسی بھی کیس کو وڈرا کر سکتے، تو پھر تو عمران کے پاس ریمیڈی ہے نا۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو وہ دیکھیں جو میتھڈ، مجھے لگتا ہے آپ سے پوچھ کے عمران نے یہ پروٹیسٹ کال دیا 494 CRP والی۔ میں نے قانون کی بات کی کہ یہ دیکھیں، عمران خان کے حق میں جب وہ سسپینڈ ہوئی سزا، تو نیب نے آ کے سٹیٹمنٹ دی،
میاں نواز شریف کے کیسز ختم کیے، نیب نے آ کے کہا. ایک اور ارشد ملک والا کیس چل رہا ہے جس کے اندر ناصر بٹ وغیرہ ملزم ہے، میں اس میں کونسل ہوں، اس کی حد تک انہوں نے آگے سٹیٹمنٹ دے دیے کہ ہمیں یہ مطلوب ہی نہیں ہے، اور اس میں ایک مائنر رول والا ملزم ہے وہ مطلوب ہے. تو یہ تو سٹیٹ کی وہ چوائس ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 جو ہے نا اس کو پریویل کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشن آپ آف نے 19 توشہ خانہ والے میں آج سنا نہیں، وہ وکیل صاحب جو تھے انہوں نے کہا یہ واپس بھیج دو نیب کو کیس، کیونکہ پہلے کیس کے اندر وہ جو سزا کا عمل تھا وہ صحیح میرٹ پہ نہیں ہوا. تو دیکھیں یہ تو ان کی سٹریٹجی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے وکیل صاحب اس کو ڈیل کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا ان اکارڈنس ود لا ہوگا. چونکہ آرٹیکل 4 بھی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کہتا ہے کہ آپ نے کسی بھی شہری کو ڈیلٹ کرنا ہے تو ان اکارڈنس ود لا کرنا ہے، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو جتنے بھی، اس کا مطلب ہے کہ آج ایک کو آپ جیل سے نکال دیں تو کیا باقی ملزمان جو ہے ان کو کیوں نہ نکالے؟ آرٹیکل 25 پر ان کے لیے بھی وہی ریلیف ہونا چاہیے نا. ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، نو بڈی از ابو دی لا، یہ لا کہتا ہے. اب آ گیا کہ جی وہ کیسے کر رہے ہیں یہ احتجاج پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے. آرٹیکل 15، آرٹیکل 16، آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن آف 1973، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سارے حقوق ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے تو ان کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرامن احتجاج کرے یا پروٹیسٹ کرے اس کے خلاف 780 کی ایف آئی آر دیں، آپ اس کے خلاف ڈکیتی کی ایف آئی آر دیں. یہ مس یوز آف اتھارٹی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 24 نومبر کے حوالے سے علیمہ خان اور علی مین کے کچھ بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب آپ فرمائیے گا کے پی گورنمنٹ کی کیا تیاری ہے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے؟ جی 24 نومبر کو عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے. انشاءاللہ ہماری طرف سے بھرپور تیاری ہے، ہم بھرپور انداز میں احتجاج میں شرکت کریں گے. پہلے کی طرح بھی ہم ہزاروں کی تعداد میں کارکن موبیلائز کر کے اسلام آباد کی طرف آئے تھے 3-4 مواقع پر، ایک مرتبہ لاہور اور 3 مواقع پہ اسلام آباد. اس بار بھی انشاءاللہ اسلام آباد کی کال ہے، بھرپور طریقے سے آئیں گے. لیکن جو اس میں میجر رول ہے اس احتجاج میں اور اس مارچ میں وہ پاکستان تحریک انصاف کا بطور پارٹی ہوگا. یہ یقیناً حکومتی جو ہمارے لوگ ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اور دیگر وزراء وہ یقیناً شریک ہوں گے، لیکن بطور اس حیثیت میں جس میں وہ پارٹی کے لیڈران اور رہنما ہیں. تو بس تیاریوں کی حد تک تو ہم بھرپور موبیلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور انداز میں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ لاسٹ ٹائم جو علی مین یہاں سے ڈس اپیئر ہو گئے تھے، بعد میں وہ کے پی اسمبلی سے جا کے برآمد ہوئے، اس وقت بھی ایک سچویشن تھی اور دوبارہ بھی اس احتجاج کے موقع پر بھی آئے گی کہ اگر آتی ہے کے پی گورنمنٹ، چیف منسٹر کے پی کے ایک بڑے پروجیکٹ آتے ہیں اور آپ ان کے راستے میں رکاوٹ لگاتے ہیں، راستہ بند کرتے ہیں یا وہاں پر لاٹھی چارج شروع ہو جاتا ہے، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ صوبے کے چیف منسٹر کے خلاف لاٹھی چارج کر رہی ہوگی؟ ڈاکٹر طارق صاحب. اچھا، میرے سے سوال کیا آپ نے. دیکھیے حکومت کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے نا وہ خوشی سے نہیں کرتی. یہ بنیادی طور پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیسے کریں. ابھی ریاست صاحب نے جس طرح بات کی کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پروٹیسٹ، میں نے ان سے پہلے کہا کہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں، حکومت اسے تسلیم کرتی ہے. اور انہوں نے آرٹیکل کا حوالہ دیا کہ جس میں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. تو وہ اسلام آباد کے بھی شہریوں کا تو میں نے بتایا نا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ انہیں یہ حق جو ہے آپ مانتے کب ہیں؟ آپ تو یہاں ہمارے دفتر کے آگے بھی کنٹینر لگا دیتے ہیں، باہر بھی نہیں نکلا جاتا. وہ آپ کے دفتر کی حفاظت کے لیے. ہم آفس آئیں گے تو کام چلے گا نا، ہم تو اندر بھی نہیں آ سکتے. نہیں آپ کو میں انشاءاللہ اس دفعہ ایسا نہیں انشور کریں گے ہم دفتر میں آ جائیں پھر واپس نہ جائیں. موومنٹ جو ہے وہ دفتر کے منار ہو گئے، لیکن آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے یہ بھی اسلام آباد کی اہم بلڈنگ ہے ایک. اور میں نے دوبارہ میں یہ کہوں گا، دیکھیے فیصلے یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے کرنے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن نے. ہمارے چیف کمشنر ہیں، ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں. اس سے پہلے جب ایک دفعہ مجھے یاد ہے ابھی ریسنٹلی جب ایک جلسے کی اجازت مانگی تھی، اجازت دی گئی، بعد میں ریووک کر لی گئی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اجازت دی اور سنگجانی کے قریب جلسہ ہوا تھا. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج آپ نے جو یہ دکھائے ہیں بیانات علیمہ بی بی کے، اب ذرا کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بھی بیانات دکھائیں جب وہ جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں، جب وہ مرنے مارنے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو فوٹیجز پھر بعد میں آتی ہیں وہ سنک نہیں کرتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ یہ بھی ایک
انٹیلیجنس بیسڈ جو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ میڈیا پہ نہیں دی جا سکتی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے، جب آپ نے کہا کہ کے پی اسمبلی سے برآمد ہوئے تھے، اس وقت ان کے ساتھ کتنے ویپنز تھے اور کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ راستے میں وہ پکڑی گئی، یہ میڈیا پہ ہم نے نہیں دیا. لیکن اب کتنی گاڑیاں پکڑی گئی تھی؟ 5 گاڑیاں تھیں. 5 گاڑیاں تھیں. ان میں اسلحہ تھا؟ اسلحہ تھا. پوری گاڑیوں میں اسلحہ تھا؟ نہیں، گاڑیاں بھری ہوئی نہیں تھیں، جو لوگ ان میں تھے وہ مسلح تھے. مسلح جی. تو وہ لوگ کون لوگ تھے؟ وہ پولیس کے تھے؟ کوئی سول کپڑوں میں تھے. بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن ان کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوئی، ویپنز لیگل تھے لیگل تھے؟ لیکن سینسٹیوٹی تو پیدا ہوتی ہے نا، ہمارے لیے تو سینسٹیوٹی ہے نا، بھلے کوئی کہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن سینسٹیوٹی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ہوتی ہے، جن لوگوں نے سچویشن کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ان کے لیے بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی بھی جب یہ ساری تیاری جو ہے یہ تحریک انصاف کر رہی ہے، تو سب سے پہلے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ آپ جو کنٹینرز کی اور وہ بات کر رہے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہے. اس سے پہلے آپ کو جو ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں، جو ہماری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ادروائز پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا موومنٹ ہو رہی ہے، کون کیا نیت اور ارادے سے آ رہا ہے، آپس میں کیا صلاح مشورہ ہو رہا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر تیاری اس طرح کی ہو کہ تم اتنے مسلح بندے تم لے آؤ، اتنے بندے ڈنڈے رکھ کے تم لے آؤ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی تیاری ہو رہی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. نہیں، آج کی حد تک تو مجھے نہیں کوئی ایسی معلومات آئیں، لیکن جو دن نزدیک آئیں گے پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کے جو شروع میں سوال تھا، میں آخری جملہ وہی کہوں گا کہ پھر وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں وہ اسی حوالے سے کی جائے.